چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے، صحت بھی ہو، تندرستی ہو، پھر ہی بندہ عبادت کر سکے گا، پھر ہی بندہ روزے رکھ سکے گا، پھر ہی بندہ رب کو راضی کر سکے گا۔ اگر صحت نہیں ہے تو پھر روزے رکھنا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ چیز سکھایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم نے یہ بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ ہر قسم کے عارضے اور بیماری سے ہمیں محفوظ فرما۔ صحابہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لینی ہے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب کوئی ایسی بیماری، ایسا مسئلہ، ایسا کوئی عارضہ ہمیں نہ لگ جائے جس کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے۔ تو صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی گئی اور صحابہ کے ذریعے ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ تو آنا ہی آنا ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے ہم ساتھ یہ بھی دعا کریں، یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما، تاکہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھ سکے، نماز تراویح بھی 20 کی 20 پوری جماعت کے ساتھ پڑھ سکے، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکے۔ صحت ہوگی تو پھر سب کچھ ہوگا، کوئی بھی ایسا عارضہ نہ ہو جو روزوں کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ دعا کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس مہینے سے کتنا پیار تھا کہ جب 6 مہینے رمضان المبارک میں آنے میں رہ جاتے تھے تو وہ اسی وقت ہی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دعائیں کرنا شروع ہو جاتے تھے، یا اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اچھا، جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا پھر اگلے 6 مہینے یہ دعا ہوتی تھی، یا اللہ رمضان کا مہینہ قبول فرما۔ یعنی کہ گویا کہ پورا سال ہی رمضان کی یاد، یہ نہیں کہ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا بس اس کے بعد رات گئی بات گئی، نہیں 6 مہینے تو یہ دعا کرنی ہوتی تھی عاشقان رسول نے، یا اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اچھا، پھر جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا پھر یہ 6 مہینے یہ دعا ہوتی تھی، یا اللہ رمضان کا مہینہ قبول فرما۔ جو روزے رکھے ہیں، جو تراویح پڑھی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جو درود پڑھا ہے، جو نمازیں پڑھی ہے، پھر 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو بڑی برکتوں والا، نیکیوں کے لیے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے جی، فلاں کام کا سیزن آ گیا ہے، یہ کپڑوں کا سیزن ہے، یہ جوتیوں کا سیزن ہے، یہ شادیوں کا سیزن ہے، یہ فلانا سیزن ہے۔ علماء کہتے ہیں رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، یہ کمائی کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا پیارا رحمتوں والا یہ مہینہ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کے مہینے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں تو میری امت یہ تمنا کرتی، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اب تو الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے، ہم نے تو مئی جون کے بھی روزے رکھے ہیں، اب تو روزے میٹھے روزے ہیں، خوبصورت اور دن بھی چھوٹے اور جو ہے موسم بھی جو ہے وہ اچھا ہے، خوبصورت موسم ہے۔ ایسے موسم میں اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تو جو جون جولائی کے روزے جنہوں نے رکھے ہیں ان کے لیے تو اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور میں تو یہ چیز میں نے دیکھی ہے، میرا یہ تجربہ ہے، جس نے روزے رکھنے ہیں وہ جون جولائی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو صرف رب کے حکم کو دیکھتا ہے۔ جس نے نہیں رکھنے اس نے اب بھی نہیں رکھنے، جس کے نصیبوں میں بد نصیبی لکھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اتنی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ روزانہ بخشے جاتے ہیں، پھر بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر یہ ہماری نالائکی ہے۔
اللہ کی رحمت تو پھر جوش میں ہے نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اللہ کی رحمت تو آ گئی ہے، اب ہمارا کیا کتنا سٹیمنا ہے، اب ہم نے کتنی کوشش کرنی ہے، ہم نے کتنی کاوش کرنی ہے، اب یہ ہم پر ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنا اچھے طریقے سے رمضان گزارے گا، رمضان راضی ہو کر جس سے جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ، بڑا ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، خاص ایک نسبت حاصل ہے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ قرآن کو بڑی نسبت ہے، بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، ہمارا بھی قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو جائے، ہماری بھی محبت، ہماری بھی توجہ قرآن کی طرف ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرما دیا ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور دیکھیں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہی تھا، پورا سال قرآن کے ساتھ گہرا تعلق سرکار کا، پورا سال گہرا تعلق قرآن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور زیادہ ہو جاتا۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کہ جی پہلے میں سناتا ہوں تم سنو، اب تم سناؤ میں سنوں گا۔ سنانے والے ایک طرف ہے نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو قرآن لانے والے فرشتوں کے سردار وہی لے کر آتے تھے۔ تو پورا قرآن حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں سناتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے تھے۔ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے پورا سال تو ہم نے اپنا تعلق رکھنا ہی رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں خصوص بالخصوص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، اور کوشش کریں میرے بھائیوں صحیح تلفظ کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں۔ کوئی استاد رکھ لیں، گاڑی نہ چلانی آتی ہونا، ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے سے ہم گاڑی چلانا سیکھ لیں گے، موٹر سائیکل چلانی نہ آتی ہو، کہتے ہیں جی فلاں بندے سے سیکھ لو، فلاں بندہ سکھا دے گا۔ کوئی کام نہیں کرنا آتا تو اس کو سیکھ لیا جائے، دیکھیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جو پیاسا ہے تو وہ جائے کنویں کے پاس، اپنی پیاس ختم کرے، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا سیکھے۔ قرآن اتنی شاندار کتاب ہے، جب وہ تلفظ سے پڑھنا سیکھ لے گا پھر کیا ہوگا سنیے ذرا، بہت ہی پیاری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی صحیح تلفظ کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننے والا وہ اتنے شوق سے کسی گانا گانے والی کا گانا نہیں سنتا جتنے شوق محبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اللہ کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ جو بندہ خوبصورت طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، جو گانے سننے کے شوقین حضرات ہیں نا، جو گانا سنتے ہیں، تو گانا گانے والی کا گانا سننے والا اتنے شوق سے گانا نہیں سنتا ہوگا،
جب کوئی اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے اللہ بڑی توجہ سے اس کا قرآن سماعت فرماتا ہے، اللہ اس پہ مہربانیاں فرماتا ہے، کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے قرآن کا تلفظ ٹھیک کر لیا ہے، اس نے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس نے اس طرح قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو قرآن کے الفبے کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنے نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہر کام کا ہم نے استاد بنا لیا ہے جی، ہر کام کا، ہر کام ہم سیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ قرآن سیکھتے وقت ہمیں شرم آ جاتی ہے، قرآن سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کاروبار سیکھنا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، شہر چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، پیسہ کمانا ہے، کام سیکھنا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو قرآن سیکھنا بھی تو ایک مجبوری ہے نا، قرآن کون سیکھے گا؟ اچھا جو قرآن سیکھ لے گا، کتنی اللہ کی رحمتیں اس بندے پہ ہو رہی ہیں، جب وہ سیکھ کے پڑھے گا رب راضی ہو جائے گا۔ قرآن کو جب سیکھ کے پڑھا جائے گا اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے گا۔ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ نے فرمایا میرے سونیا قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو۔ تو اللہ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ گہرا تعلق ہمارا ہو جانا چاہیے قرآن کے ساتھ، خوب محبت ہو جانی چاہیے، اور ایسی محبت ہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ آپ کو میں بہت ہی پیاری حدیث بات سناتا ہوں۔ ہم نے کیا قرآن سے محبت کرنی ہے؟ قرآن سے محبت کیا حضور کے صحابہ نے۔ یقین کریں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بھی حضور آگے نہ تو ہماری عید ہو جانی ہے۔ تو صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کو تو پھر جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت والے مکھرے کی زیارت ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے جس انداز سے قرآن مجید پڑھا ہے، دو صحابی ہیں ان کا میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ غزوہ ذات الرقاع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر قافلہ واپس آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک جگہ پہ قیام فرمایا۔ رات کا وقت تھا، وہاں قیام فرما لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب آرام کرنے کا وقت ہے، تم میں سے کون ہے جو رات کے وقت ڈیوٹی دے گا ہماری حفاظت کے لیے، کوئی پہرے داری کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو رات کے وقت ڈیوٹی دے، پہرے داری کرے؟ حالات خراب ہے، باقی سارے قافلے والے آرام کریں، کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو دھیان رکھے کہ دشمن حملہ نہ کر دے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، جو مہاجر تھے ان کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دوسرے صحابی تھے انصاری ان کا نام تھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ بھی آرام کریں، سارے قافلے والے آرام کریں، ہم دونوں ساری رات پہرا دیں گے، ہم ڈیوٹی دیں گے، ہم جو ہے نگرانی کریں گے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اس بات کو قبول فرما لیا۔ اب دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت عمار ابن یاسر نے اور حضرت عباد ابن بشر نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا چلو ٹھیک ہے، رات کا پہلا حصہ میں چوکیداری کرتا ہوں، میں پہرے داری کروں گا، تم سو جانا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، رات کا آخری حصہ پھر تم سو جانا، میں پہرے داری کر لوں گا۔ دونوں صحابہ کا بھی آپس میں
مشورہ ہو گیا. اب پہلی جس کی ذمہ داری تھی ان کا نام تھا حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ. اب سنیے حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام ہے بہت ہی پیارے, ان کو قرآن مجید سے اتنا پیار, اتنی محبت. سارے سو گئے, حضرت عباد ابن بشر نے نماز نیت لی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی. قرآن سے پیار دیکھے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, لیکن قرآن سے پیار دیکھے سارے سو گئے ہیں. حضور کا صحابی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ہے پیار قرآن کے ساتھ. یہ نہیں کہ سال بعد رمضان آئے گا پھر پڑھ لیں گے قرآن پاک, سال بعد رمضان آئے گا پھر کر لیں گے ختم قرآن پاک, سال بعد رمضان آئے گا پھر نماز تراویح میں جا کے قرآن سن لیا کریں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. حضور کے صحابہ کا طریقہ دن ہو یا رات ہو, کوئی بھی کام ہو, تلاوت قرآن کے شدائد تھے, قرآن سے پیار کرنے والے. اب پہرے داری کی ڈیوٹی لگی. ایک صحابی نے نماز نیت لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک دشمن آ گیا. دشمن نے جب دیکھا کہ سارے سو رہے ہیں, ایک نماز پڑھ رہا ہے, اس نے تیر چلایا. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تیر لگا, آپ نے برداشت کر لیا. اس نے پھر دوسرا تیر چلایا, دوسرا تیر آ کے جسم میں لگ گیا, پھر آپ نے برداشت کر لیا. پھر اس نے تیسرا تیر چلایا. جب تیسرا تیر چلایا تو حضرت عباد ابن بشر نے قرآن کی تلاوت مکمل کر کے رکوع کیا, اپنی نماز مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد ساتھ والے کو پھر اٹھایا کہ اٹھو حملہ ہو گیا ہے, اٹھو حملہ ہو گیا ہے. پھر ساتھ والے کو اٹھایا. جب ساتھ والے کو اٹھایا تو وہ جو دشمن تیر چلا رہا تھا اس نے دیکھ لیا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے یہ سارے اب اٹھ جائیں گے. وہ وہاں سے بھاگ گیا, واپس بھاگ گیا. حضرت عمار بن یاسر جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب پہلا تیر دشمن نے چلایا تھا تم مجھے تب جگا لیتے. جب دشمن نے پہلا تیر چلایا تھا تب تم مجھے جگا دیتے نا. 3 تیر جب چل گئے پھر تم نے مجھے جگایا ہے, پھر تم نے نماز کو مکمل کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کیا کروں, میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا, مجھے مزہ ہی اتنا آ رہا تھا, میں نے کہا کہ قرآن کی سورت کو پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ ہے قرآن کے ساتھ پیار. وہ کہتے ہیں مجھے مزہ ہی اتنا آ رہا تھا قرآن پڑھنے کا, میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں سورت کو ادھوری چھوڑ دوں. میں نے سورت کو مکمل کیا, پھر نماز میں نے جو ہے مکمل کی ہے. پھر وہ صحابی کہنے لگے یہ بھی میں نے اس لیے مکمل کی ہے, سن لو اللہ کی قسم مجھے قرآن پڑھنے کا مزہ اتنا آ رہا تھا, اتنا آ رہا تھا, اگر مجھے حضور کے حکم کا خیال نہ ہوتا میری جان بھی چلے جاتی, میں نے قرآن پڑھتے ہی رہنا تھا. یعنی وہ تین تیر کھانے کے بعد بھی جو نماز مکمل کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, حضور کا حکم یہ تھا رات کو جاگنے ہے اور پہرے داری کرنی ہے. رات کو جاگنا اور پہرے داری کرنی ہے, ڈیوٹی دینی ہے. حضور کے حکم کی وجہ سے میں نے نماز مکمل کی ہے, وگرنہ قرآن پڑھنے کا مزہ اور شوق جو سرور آ رہا تھا وہ اتنا آ رہا تھا کہ میں یہ قرآن پڑھتا رہتا, میری جان بھی چلے جاتی, مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. پرواہ تھی تو حضور کے حکم کی پرواہ تھی. یہ ہے صحابہ. پرواہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ تھی. ایسے یہ عاشق قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے. کتنا پیارا انداز. آج ہم نماز تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, پھر 10-15 جو پہلے روزے ہوتے ہیں اس میں بڑی زیادہ ایک تعداد ہوتی ہے, اس کے بعد جب اور آگے کام جاتا ہے تو پھر ایک صف نماز تراویح کے لیے رہ جاتی ہے. ہمارا انداز کتنا غلط ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا, تیر بھی کھا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت جاری ہو ساری ہے. وہ قرآن ہے کیا یار, شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ شان نبی دیا آیا.
میں کہتا ہوں تراویح پڑھنے کے لیے بندہ آئے نا اور پیچھے کھڑا ہو جائے قرآن سننے کے لیے اور اس کی ذہن اس کی نیت یہی ہو میں حضور کی شانیں سن رہا ہوں. کس کی شانیں سن رہا ہوں؟ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سادہ لفظوں میں سمجھا دیا نا. شدہ مدہ زیرا زبرا وچ شان نبی دیا آئیاں آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضا پائیاں. تو شد مد زبر زیر حضور کے عاشق کہتے ہیں یہ ساری حضور کی شانیں ہیں. تو نماز تراویح پڑھنے کے لیے قرآن سنانے والا اس انداز میں قرآن سنا رہا ہو یہ حضور کی شان سنا رہا ہو اور قرآن سننے والا اس انداز میں سن رہا ہو حضور کی شان سن رہا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیاریا اے میرے سونیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا ہمارے پاس آ رہا ہے. نماز تراویح میں بھی ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے سننا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق گہرا رکھنا ہے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز میں نے آپ کو بتایا قرآن سے کتنا پیار تھا. اب سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. کتنے قرآن پاک؟ 60. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید رمضان کے مہینے میں ختم فرمایا کرتے تھے. ہمارے بڑوں کو ہمارے بزرگوں کو قرآن سے اتنا پیار تھا جس گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا نا اس گھر میں امام اعظم نے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ ختم قرآن پاک فرمایا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں سال بعد ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں سال بعد. اب تو رمضان والا جو مہینہ ہے اس میں بھی لوگ کم نظر آتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ پوری جو لائنیں ہیں مسجدوں کی وہ فل ہوتی تھی قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ. قرآن پڑھا جاتا تھا. اب تو وہ بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں واپس آنا چاہیے. قرآن کے ساتھ پیار محبت ہو اور جس انداز سے ہمارے بڑوں نے زندگی گزاری ہے. اب رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اتنا گہرا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا. جب اتنا گہرا تعلق ہے تو ہمیں بھی تعلق بڑھا لینا چاہیے. ہمیں بھی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے آدھا پارا جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے یہ بھی کرے. اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے. کنز الایمان خزائن العرفان تفسیر صراط الجنان جو بھی آپ کو آسان اردو کی یہ تفسیر لگتی ہے ترجمہ اور تفسیر پڑھے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے پھر قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے. قرآن پر عمل کریں گے پھر کیا ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ نے فرمایا اگر وہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے اگر وہ تورات اور انجیل پہ عمل کر لیتے اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے اوپر سے بھی اور ان کے قدموں سے بھی رزق دے دینا تھا. تو تورات اور انجیل پر اگر عمل کرنے والوں کو اللہ رزق دے گا اوپر سے بھی نیچے سے بھی. اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل کر لے اس کے رزق کا عالم کیا ہوگا. رزق دینے والی ذات کون ہے جی؟ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا نام ہے 7000 مرتبہ. ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیے ہے جی. ہر بندہ اپنا اپنا گریبان میں جا کے ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے. میں جس گھر میں رہتا ہوں میں نے اس گھر میں رہتے ہوئے کتنے ختم قرآن کیے ہیں کتنی مرتبہ میں نے درود پڑھا ہے. درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ پڑھتا ہے اس کے گھر سے تو برکتیں ختم ہی نہیں ہوتی. درود ایسی چیز ہے. درود پاک پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے میرے بھائیو سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی دل کر رہے آپ کو سنانے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں حدیثوں میں پتہ کیا ہے جو بندہ حضور پر درود پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. خاص طور پر جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں جن کے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے. اچھا جن کے نہیں ہیں جو اگلے جہاں میں چلے گئے ہیں جب ان کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا یا اللہ فلاں یا رسول اللہ
فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، قبر میں باپ کی روح خوش ہو جائے گی، باپ کی روح خوش ہو جائے گی قبر میں۔ اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے درود پاک۔ بیٹا گھر میں بیٹھ کے درود پاک پڑھے گا، باپ کی جو قبر ہے باپ وہاں پر خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں نام ذکر ہو گیا ہے۔ وہ تو جس طرف دیکھ لے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، اور جس بارگاہ میں میرے والد صاحب کا نام چلا جائے گا اللہ کتنی رحمت فرما دے گا۔ اچھا کرنا کیا بیٹے نے؟ کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے بیٹے نے اتنے کہنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹے نے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیٹے نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے نے یہ کہنا ہے، اس کے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، اور ہماری جو زندگی ہے میرے بھائیوں اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ حدیث میں یہ آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ رو رو کر حضور گر گرا کر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے چہرے کا جب رنگ بدل گیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہماری بخشش فرمانی ہے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے جی؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارے معمولات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، سارا سال حضور کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں نمازیں اور زیادہ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا عبادت کے لیے کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کی تشریح میں اس امت کے علماء نے لکھا ہے عبادت کے لیے کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے سارا سال جو عبادت کرنے کی روٹین ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ عبادت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، 10 منٹ پہلے اگر بندہ اٹھ جائے رمضان کے مہینے میں، سحری تو کرنی ہے، 10 منٹ پہلے اٹھے، وضو کرے، تہجد کی نماز پڑھ لے، 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لے، کوئی درود پاک پڑھ لے۔ تو عبادت جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں میرے اور آپ کی بخشش ہونی ہے، جب انہوں نے اپنی زندگی کا نظام جو ہے، جو اپنے معمولات ہے رمضان کے مہینے میں تبدیل کیے ہیں، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے، اللہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ عطا فرما رہا ہے۔ تو تہجد کی نماز، سحری کے ٹائم اٹھ رہے ہیں، سحری کرنے کے لیے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لے، کم از کم 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر نئی ہمت یا دل نہیں کر رہا یا کوئی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کم از کم کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھے، پھر اشراق و چاش کی نماز، اتنا پیارا مہینہ ہے، پڑھنے آپ نے نفل ہے، اللہ نے فرضوں کا ثواب عطا فرما دینا ہے۔ کتنا برکتوں والا مہینہ، فرض پڑھیں گے اللہ 70 گنا زیادہ فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، نفل پڑھیں گے اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مزے والی بات، جو بندہ رمضان کے مہینے میں صرف ایک سجدہ کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں صرف ایک سجدہ جو مسلمان کرے گا اللہ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1500 نیکیاں بھی ملے گی، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی اللہ اس کا تیار فرما دے گا۔ اب جو 20 رکعت والی تراویح 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، تو رمضان کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، ایک ہے عام مہینے میں سجدہ کرنا، ایک ہے رمضان کے مہینے میں سجدہ کرنا۔ سجدہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہی تو بات ہے، جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے۔ اچھا عمل کتنا تھوڑا ہے، ایک سجدہ ہی کرنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، کتنا ٹائم لگا ہے؟ جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے۔